اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ کر رہے ہیں اور ہم جس آیت پہ پہنچے ہیں وہ آیت نمبر 64 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دو اے اہل کتاب۔ ابھی اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کو کہہ دو، یعنی اہل کتاب جو یہودی اور عیسائی تھے ان کے لیے، اور ابھی ہم بھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بھی اہل کتاب میں ہی شامل ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یعنی ایک جیسی ہے، جو کہ وہ بات جو آپ کے کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا جا رہا ہے کہ یہاں بھی وہی بات ہے، کیونکہ ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بات یہاں بھی ہے، یکساں تو تبھی ہوگی، ایک جیسی بات تو تبھی ہوگی۔ تو اس بات کو آپ اس کتاب میں بھی شامل سمجھیں اسی جملے کے روح سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، برابر ہے، ایک جیسی ہے۔ وہ بات کون سی ہے؟ وہ یہ کہ غلامی نہ کریں گے مگر صرف ایک اللہ کی، یعنی ایک اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کریں گے۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ انہی کی کتابوں میں بھی یہ فرما چکے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی نہیں کرنی ہے، تو انہوں نے بھی کام کیا۔ یہ جو بیٹے بنا دینا، پیارے بنا دینا اللہ کے، پھر ان کو پکارتے رہنا مشکلات کے ٹائم پہ، جو نا ان سے مدد مانگنا، یہ غلامی میں شامل ہوتا ہے۔ اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے، اور یہاں گلی محلے میں بھی پیر رکھے ہوتے ہیں، حضرت علی کو پکارا جا رہا ہوتا ہے، حضرت حسن حسین کو پکارا جا رہا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہی غلامی ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ وہ حضرت عیسیٰ کو پکار رہے تھے تو وہ کہتے ہیں یہاں کے مسلمان، ہاں یار وہ تو کہتے تھے، اور جب یہ خود اس طرح کے کام کرے تو کہتے ہیں یہ تو نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے، وہ کر رہے تھے، ہم یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ بات تو وہی ہے۔ جس گلاس میں پانی وہ پی رہے ہیں، کہہ رہے وہ گلاس خراب ہے، جو جس گلاس میں ہم پی رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے مت سمجھیں، بات وہ بھی غلط تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے کنڈم کیا ہے، وہ بات آپ لوگوں کے بھی یہ غلط ہے۔ اور شرک نہ کریں اس کے ساتھ ذرہ بھی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ شرک ہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ پھر اہل کتاب شرک نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے وہ یہ کہ غلامی نہ کریں گے مگر صرف اللہ کی، اور شرک نہ کریں گے اس کے ساتھ ذرا بھی، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہ بنائے اللہ کے سوا۔ رب بنانا مطلب اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں وہ کسی اور میں مت سمجھیں۔ جس طرح میں نے بتایا نا کہ بارش اگر برسا سکتا ہے تو وہ اللہ برسا سکتا ہے، زندگی کا جیون دے سکتا ہے تو اللہ دے سکتا ہے، بیماری میں شفا دے سکتا ہے تو اللہ دے سکتا ہے۔ ایسے کام جو اللہ کی ذات کرتی ہے کسی اور میں آپ نے شامل کر لیا یا باور میں سمجھا تو یہ اللہ کے سوا آپ نے اس کو رب بنا لیا ہے۔ تو یہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے کے سوا کسی کو رب نہیں بنانا ہے، یہ باتیں کسی میں نہیں سمجھنی ہیں۔ یہ پچھلی کتابوں میں بھی یہی تھی اور یہ کتاب بھی یہی کہہ رہی ہے۔ پھر اب اگر سچی نیت سے آپ سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ میں کون کون سی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ جس کو آپ نہیں مان رہے ہو وہ علیحدہ چیز ہے۔ پھر اگر منہ موڑیں تو کہہ دو، کیونکہ پھر اگر بات نہ مانے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر کہہ دو کہ تم گواہ رہو۔ یہ شہدو ہے لفظ، میں نے بتایا تھا کہ شہادت جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ کسی کے راہ میں قتل ہو جانا یہ شہادت ہے۔ یہ شہادت کو لفظ کو
مروڑ کے ہم نے بنایا ہوا ہے، لیکن عربی کی شہادت گواہی ہے۔ پھر گواہ رہو کہ ہم صرف مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر آپ ان کو گواہ بنا کے یہ بات کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہے ہیں ہم نے وہی کرنی ہوگی۔ اے اہل کتاب، کیوں حجت بازی کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ پھر اہل کتاب کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں آپ حجت بازی کیوں کر رہے ہو، جبکہ نازل ہوئی ہے تورات اور انجیل ابراہیم کے بعد؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں یہ تورات اور انجیل کے جو ہم نے احکام بتائے آپ کو، وہ اس کے بعد میں نازل ہوئی ہے۔ کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ رہے ہو؟ یعنی وہ باتیں جو کسی کے بعد میں پیدا ہو رہی ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ باتیں تو ہم نے کی نہیں ہیں ان سے، اس ٹائم تو تھا ہی نہیں وہ۔ اس وجہ سے یہ سنی اور شیعہ بھی جو ہے نا، یا اہل حدیث بریلوی دیوبندی، اس وسلم کے بعد کے ہیں۔ اس کے ٹائم میں تو اہل ایمان اور مسلمان تھا۔ پھر یہ کہ بھئی یہ کون سا، یہ کس فرقے سے ہے، یہ کس فرقے سے، تم کس فرقے سے ہو، یہ کس فرقے سے، یہ فرقے کو پھر کیوں بیچ میں لے کے آ رہے ہو؟ یہ تو وہی باتیں ہیں جو یہودی اور نصرانی کرتے تھے، صرف آپ نے مروڑ کے اپنے دین کے اندر کچھ اور بنا دیا اس کو۔ وہ گاجر کا حلوہ کھا رہے تھے، آپ سوہن کا حلوہ کھا رہے ہو، بات تو وہی ہے۔ انہوں نے اپنے دین کو مروڑ کے کچھ اور بنایا ہوا تھا، آپ اپنے دین کو مروڑ کے کچھ اور بنا رہے ہو۔ ان کے حلوے کو کہہ رہے ہو کہ یہ گندا ہے، اپنے حلوے کو کہہ رہے ہو یہ بڑا میٹھا ہے۔ تم وہ ہو جو جھگڑتے رہتے ہو ان باتوں کے بارے میں جن کا تمہیں کچھ علم تھا، لیکن کیوں جھگڑتے ہو تم ان باتوں میں کہ نہیں ہے تمہیں ان کے بارے میں کچھ علم؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آپ کو کتابوں کے ذریعے کچھ باتوں کا تو پتہ چل گیا ہے، اس میں تو چلو جھگڑ رہے ہو، کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی اس میں آپ ہیلے بہانے نکال رہے ہو، لیکن وہ باتیں جن کو آپ کو علم بھی نہیں ہے ان باتوں میں آپ کیوں جھگڑ رہے ہو؟ اس طرح یہاں بھی آپ سوچیں کہ جو باتیں ہیں جن کے بارے میں کچھ کتابوں کے میں آپ حجت بازی نکال رہے ہو، اس میں تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایسی بات جس کا نہ پاؤں ہے نہ منہ ہے، ایسی باتیں کیوں بناتے ہو؟ جبکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، بلکہ وہ سب سے لا تعلق ہو کے سیدھا مسلمان تھا۔ اس وجہ سے ہم بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ شیعہ تھے، نہ سنی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ اہل حدیث میں تھے، نہ کسی اور فرقے میں تھے، یا جو آپ نے نیا پیدا کریں گے تو اس میں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا حنیفوں مسلمان تھا، سیدھا مسلمان تھا، اہل ایمان میں تھا۔ آپ بھی سیدھے مسلمان بنے، سمپل مسلمان، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم بھی مشرکوں میں سے نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکوں سے دور بھاگتے تھے، وہ تھے ہی نہیں مشرک۔ تو پھر آپ نے جو مشرکانہ کام شروع کیے ہوئے ہیں کہ یہ پیر ہمارا جان چھڑائے گا، یہ ہماری جان چھڑائے گا، یہ آتا ہے مدد کرنے کے لیے، بس آپ کی آواز دینا اور اس کا دوڑ پڑنا، یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ شرکیہ کام ہے، یہ چھوڑ دیں۔ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، نیز یہ نبی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس نبی پر، یعنی جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور
اللہ ساتھی ہے ایمان والوں کا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں جو ایمان لاتے ہیں. یعنی اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، آپ ابراہیم کے بارے میں جھگڑ رہے ہو تو ابراہیم کے قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ کتنی بھی وہ جو نا میلاد منا لو، کتنی بھی آوازیں لگا لو، قیامت کے دن بھی آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طرح کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو پیروی کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے. آپ کے میلاد کا ان کو کچھ نہیں ہے کہ آپ نے بڑا میلاد کیا تھا، آپ نے جو نا ان کے میلاد پہ جو نا کوئی 100 دیگیں اتاری تھی تو وہ آپ کے سائڈ لے لیں گے. ایک تو ان کو آپ کے دیگوں کا پتہ ہی نہیں ہے، دوسرا اگر پتہ بھی لگ جائے آپ کے کہنے کے مطابق ایسے ہوتا نہیں ہے تو پھر بھی آپ کی سائڈ نہیں لیں گے، کیونکہ وہ اللہ کو چھوڑ کر آپ کی سائڈ کیسے لے سکتے ہیں. قرآن بتا رہا ہے کہ وہ مشرکوں میں نہ تھے، حضرت ابراہیم بھی نہیں تھے. اور حضرت ابراہیم کے علاوہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو نبی پر کے ساتھ ہیں، اور نبی یہ لوگ ہیں جو کہ ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں. یعنی کام جو ہوتا ہے وہ قریب کرتا ہے، یہ دیگیں قریب نہیں کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے پیروی کی ہے ابراہیم علیہ السلام کے کام کی، اور یہ نبی یہ ان کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں، یہ لوگ ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں، اور ان کے ساتھ پھر اللہ ہی ہے، کیونکہ اللہ کے ہی کہنے پر ابراہیم نے یہ سارے کام کیے ہوئے تھے. میں نے بتایا تھا نا کہ جو انبیاء کے رسول کے جو کام ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شاعر اللہ بناتا ہے، اللہ اپنی رسمیں بناتا ہے، اور اللہ کی رسموں کو اللہ کی رسموں میں ہی رہنا چاہیے. ان رسموں کو آپ اٹھا کے اپنے بنائے ہوئے ولیوں پر مت ڈالیں، اولیاء پر مت ڈالیں. اپنے بنائے ہوئے، اللہ نے نہیں بنائے ان کو. اور دنیاوی رسموں کو اٹھا کے اللہ کا نام مت دیں، یہ آپ دین میں پھیر گیر کر رہے ہو. تو لہذا ناظرین، ہم نے آیت نمبر 68 تک یہ آج تلاوت کی ہے. تو لہذا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. قرآن بالکل سیدھا اور صاف ہے، بشرطیے کہ آپ اپنے ذہن کو کھول کر پڑھیں گے. تو 4 باتیں بڑوں کے ذہن میں بٹھانی ہیں، 4 باتیں لوگوں کی بٹھانی ہیں، کچھ خیالات اپنے لے لینے ہیں، پھر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے تو آپ نہیں سمجھو گے. اللہ تعالیٰ نے گمراہی اور ہدایت کو واضح کر کے بتا دینا ہے، اس کے بعد آپ سمجھیں نہ سمجھیں، فیصلہ قیامت کے دن پھر بھی اللہ ہی نے کرنا ہے. اس دن تو ہر بندہ مان کر ہی نکلے گا. پھر جس کو اللہ تعالیٰ جدھر بھیجنا چاہیں گے بھیج دیں گے. وہاں تو آپ لوگوں نے پھر چوچا بھی کرنی بھی نہیں ہوگی، فرشتے پکڑیں گے اور دھونکتے جائیں گے. تو لہذا اپنی آخرت کو بچائیں. جزاک اللہ.